کتنی دعائیں ہو گئیں؟ دو۔ اگر دعا کے بعد دعا ناجائز ہوتی تو دوسری دعا آتی نہ، لیکن ابھی تو اور دعائیں موجود ہیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یا اللہ جو بوجھ ہم اٹھا نہ سکیں پروردگار وہ بوجھ ہم پر نہ ڈالنا۔ کتنی دعائیں ہو گئیں؟ ابھی آیت چل رہی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ اور یہ کہنے والوں کہ دعا کے بعد دعا نہیں ہوتی، ذرا قرآن تو پڑھا ہوتا۔ قرآن آگے کہتا یوں بھی کہو واعفو عنا، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ پہلی دعا کے بعد کتنی دعائیں ہو گئیں؟ 3، کل 4 ہو گئی نا۔ واغفر لنا، یا اللہ ہمیں بخش بھی دے۔ کتنی؟ وارحمنا، یا اللہ ہم پر رحمت بھی فرما۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ تو ہمارا پروردگار ہے، مالک ہے، مولا ہے، رب العالمین، کافروں کی قوم کے مقابلہ پر ہماری مدد فرما۔ اور اکٹھی 7 دعائیں تو ایک آیت کے اندر آ گئیں۔ اب مار لو جی کیمرہ اتھے بھی۔ بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، یا نبی مرشدی، یا نبی۔ آئیے اب شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی کا طرز عمل میں تمہیں بتاتا چلوں۔ حضرت علی مرتضیٰ نے جنازہ پڑھایا، کس کا نام بھی نوٹ کرو، یزید بن مکفف کا۔ فکبر علیہ 4، 4 تکبیروں سے پیر علی نے جنازہ پڑھایا۔ پتہ چلا علی کا جنازہ 4 تکبیروں والا جنازہ تھا۔ ثم مشا، جنازہ پڑھ کے مولا علی 2-4 قدم چلے، میت کے قریب آ گئے، حتی عطا ہو، میت کے قریب آ گئے۔ جس طرح جنازے کے بعد ہم لوگ بھی 2-2 4-4 قدم چل کے میت کے قریب آ جاتے ہیں، صفیں توڑ دیتے ہیں۔ فقالا، پھر مولا علی نے مانگی دعا، اللہم عبدک وابن عبدک، یا اللہ یہ تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، نازل بک اليوم، یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا، فاغفر لہ ذنبہ، یا اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دے، ووسع علیہ مدخلہ، یا اللہ اس کی قبر کو بھی کھلا فرما دے۔ خود علی مرتضیٰ نے جنازے کے بعد دعا مانگی۔ ایک صحابی تو غلطی کر ہی جاتے ہیں نا، 2 روپے ہوتے رہے، نہیں سرکار نے تو کبھی دعا نہیں مانگی۔ میں اگر یہ بھی دکھا دیتا ہوں، سرکار نے خود جنازے کے بعد دعا مانگی، خود۔ سرکار ہجرت کر کے آئے نا مدینہ شریف، تو ایک صحابی تھے بڑے پیارے انصاری، ان کا نام ہے حضرت طلحہ بن براء انصاری رضی اللہ عنہ۔ سرکار سے لپٹ جاتے تھے، آقا مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت سرکار سے۔ لیکن باپ جو تھا نا، باپ وہ سرکار کا دشمن تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے، آقا مجھے بڑا دکھ لگتا ہے جب آپ کو نا میرا ابا گالیاں بکتا ہے نا، مجھے بڑا دکھ لگتا ہے، مجھے حکم فرمائے میں کیا کروں؟ جو آقا آپ حکم دیں گے میں وہ کروں گا۔ فرمایا واقعی؟ جی آقا۔ فرمایا جا اپنے باپ کو قتل کر کے آ، وہ ہمارا دشمن ہے نا۔ صحابی نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، تلوار نکالی اور چل پڑے۔ تم کہتے ہو ہائے رشتہ داری ہے ساڑی۔ صحابی نے کیا کہا؟ سرکار کو دیکھا سکے باپ کو نہیں دیکھا۔ چل پڑے،
چند قدم چلے نا تو سرکار نے فرمایا بات سن، آ جا، تیرا امتحان لے رہا تھا، وگرنہ میں بیٹے کے ہاتھوں باپ مروانے نہیں آیا۔ اتنے پیارے صحابی۔ پتہ ایمان کی یہ نشانی ہے کہ سرکار کے سامنے باپ آ جائے، بیٹا آ جائے، کوئی کیوں نہ آ جائے، مومن ترجیح سرکار کو دیتا ہے، اپنی اولاد کو، ماں باپ کو، رشتہ دار کو ترجیح نہیں دیتا۔ وہ سنا نہیں واقعہ آپ نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن۔ باتیں ہو رہی تھی، یہ بیٹا جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے تھا۔ کہنے لگا ابا جی وہ لڑائی ہو رہی تھی نا، تو لڑائی کے دوران آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، تو میں نے پھر وار روک لیا، میں نے کہا میرا ابا ہے، ابا سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا تو نے تو ابا چھوڑ کے سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، بیٹا اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا، قسم ہے پروردگار کی، بیٹا سمجھ کے کبھی معاف نہ کرتا، رسول اللہ کا دشمن سمجھ کے تیری گردن اڑا دیتا۔ اور ایمان اس چیز کا نام ہے۔ خیر یہ طلحہ بن برا انصاری بھی بڑا والہانہ پیار کرتے تھے، لیکن ان کا مکان تھا یہودیوں کے محلے میں، اور یہودی ہر وقت شرارتیں کرتے رہتے تھے۔ یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ کچھ علاقے یو کے اندر بھی خطرناک ہے، ہمارا کوئی پاکستان کا اکیلا دو اکیلا آدمی وہاں بڑی مشکل سے رہنے پر تیار ہوتا ہے، اگر مجبور ہو جائے تو پھر رات گئے وہاں باہر نہیں نکلتا، اندر ہی، کیونکہ رات کے وقت یہ دشمن تکلیف پہنچائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاں ان کی عیادت کے لیے بھی گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر اس کا انتقال ہو جائے نا تو مجھے بلا بھیجنا۔ سرکار یہ کہہ کر گھر تشریف لے آئے۔ سرکار گھر آئے نا تو صحابی کہنے لگے نہ، رات کے وقت اگر میرا انتقال ہو تو اللہ کے محبوب کو نہیں بتانا، نہیں بلانا، اور طلحہ اللہ کے محبوب جنازہ پڑھ دیں گے، میرے جنازے کی خیر ہے، یہودیوں کا محلہ ہے، کہیں میرے آقا کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ یہ ہے محبت کی انتہا کہ اپنے جنازے کی فکر نہیں، سرکار کی عزت و عظمت کی فکر ہے۔ خیر ان کا انتقال ہوا رات کے ہی وقت، رات کو انتقال ہوا، ان کے گھر والوں نے راتوں رات جنازہ پڑھا، دفن کر دیا۔ صبح کو سرکار کی خدمت میں عرض کیا تو سرکار خود ان کی قبر پر تشریف لائے۔ اب دیکھو ساری دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ولی کون ہے؟ سرکار۔ ہمارے سب سے بڑے وارث کون ہیں؟ سرکار۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور مومنوں کی جانوں سے بھی بڑھ کے نبی کریم علیہ السلام مومن کے ولی ہیں، مومن کی جان کے مالک بھی ہیں، وارث بھی ہیں۔ سرکار جو ہے مومن کی جان کے ولی ہیں، سب سے بڑے ولی سرکار ہیں۔ اور سرکار نے جنازہ پڑھا نہیں تھا، ولی کے بعد جنازہ نہیں ہوتا، لیکن سرکار تو ولی تھے نا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کی قبر پر خود جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اور لوگ کہتے ہیں جنازے کے بعد سرکار نے کبھی دعا نہیں مانگی، نبی کریم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے، دعا مانگی، یا اللہ یہ میرا امتی طلحہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، یا اللہ اس سے اس طرح ملاقات فرمانا کہ جب یہ تجھے دیکھے تجھے دیکھ کے مسکرا دے، یا اللہ تو بھی اسے دیکھ کے اپنی شان کے مطابق مسکرا دے۔ کیا مطلب ہے؟ اور جدوں بیلی بیلی نو ملدا ہے نا تو کیویں دیکھتے ہی خوش ہوتا ہے نا، تو ویری سامنے آ جاتا کوری وٹ لینا بندہ ہے، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، میرا امتی ہے، یا اللہ مہربانی فرمانا، اور اس سے اس طرح ملنا کہ اس پر شفقتوں کی انتہا ہو، رحمتوں کی انتہا ہو۔ خیر خلاصہ یہ نکلا کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا حرام نہیں، بدعت نہیں، گناہ نہیں، جائز ہے۔ نہیں جی چاہتا نہ مانگ، تیرے پاس نہیں وقت نہ مانگ،
لیکن بس اینی گل یاد رکھی، جڑا دعا منگدا نظر آ جائے انہوں دعا منگدیاں ویکھ کے سڑنا نہیں، سڑنا گناہ ہے۔ اچھا خیر جی، جنازہ اٹھا لیا، جنازہ پڑھنے کے بعد اب کیا دفن۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امتی امت مرحومہ، میری امت پر اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔